وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 1 سے 6 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم صرف ظاہر دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. غلبت الروم. اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نزدیک کے ملک میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصے میں امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے. بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب ہے، مہربان ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 1. آج دوسرا حصہ ہے اس سبق کا، اور غلبت الروم فی ادنى الارض. مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب چند سالوں میں، فی بضع سنین چند سالوں میں غالب ہوں گے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن جو ہیں وہ خوش ہوں گے.
اللہ تعالیٰ کی امداد سے امداد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، بہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ تو وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامنے کرام مضمون جاری ہے، اور اللہ کا وعدہ، یہاں یہ بات ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بارے میں جانتے نہیں، یہ کیونکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری دنیا کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں، لیکن باطن سے یہ غافل ہیں۔ آخرت کے میں نے یہاں معنی کیے ہیں باطن، تو بات یہ ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، جیسے میں ظاہر ہوں، میرا ایک باطن ہے، اسی طرح ہر چیز کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے، یعنی ایک اس کی روح ہے۔ پھول ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، لیکن باطن ہے اس کی خوشبو جو نظر نہیں آتی، مثال کے طور پہ۔ آم ہے، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کی ایک ظاہر شکل ہے، لیکن اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کی ایک خوشبو ہے، تو وہ تو باطن ہے، وہ تو نظر نہیں آتی۔ ہر چیز کا سامنے کرام اسی طرح حال ہے۔ اس کائنات ہے، یہ کائنات ہے، ہمارے سامنے ہے، چاند ستارے، بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ ظاہر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو باطن ہے اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام، نوٹ کر لیں کہ آپ ظاہر کے ذریعے باطن کی پہچان کریں گے۔ جب تک ظاہر نہ ہو باطن کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں سامنے کرام، مضمون دوسری طرف نکل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دلچسپ ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات کی جو پیدائش ہے یہ ظاہر ہے، اب اس ظاہر کے ذریعے باطن کی پہچان ہوگی۔ وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، تو بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ اب اس میں کافی ساری حکمتیں ہیں سامنے کرام، یعنی انسان کا ایک تو مقصد ہے کہ یہ اس کو معرفت، اللہ کی معرفت اس کو حاصل کرنی ہے، اور معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہیں، مخلوقات جو پیدا کی ہیں، اور مخلوق ہی ذریعہ بنتی ہے اللہ تک رسائی کا، ذریعہ جو ہے وہ تو مخلوق بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا کہ دیکھیں، یہ خیر بہت اس میں باریکیاں بھی ہیں، لیکن میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں آپ کو عرض کر دوں۔ مضمون یعنی سمجھنے والا ہے کہ المجاز قنطرۃ الحقیقت، مجاز جو ہے عربی میں کہتے ہیں، مجاز جو ہے وہ حقیقت کی طرف پل کا کام دیتا ہے، یعنی اس پل پر چل کر ایک کنارے سے، دریا کے ایک کنارے سے، یا ایک نہر ہے چھوٹی نہر ہے، اس نے اگر آپ نے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پل کا سہارا ہوگا، یا کشتی میں بیٹھ کے جائیں گے، یا پل پہ سوار ہو کے جائیں گے، پل پہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کے جائیں گے تو دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ایک پل کا کام دیتا ہے۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کی طرف ایک پل کا کام دیتا ہے۔ اب دیکھیں، میں بات کو طول نہیں دیتا، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارا مقصد حیات ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کی پہچان، اللہ کا دیدار اور اس کا قرب، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اب اس پل کا کام کون کرتا ہے؟ رسول کی ذات کرتی ہے۔ رسول آتا ہے، دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور کہتا ہے کہ میری بات مجھے مان لو،
مجھ سے محبت شروع کر دو، میری اطاعت شروع کر دو۔ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے مال سے، اس کے والدین سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو یہ پیغمبر کی ذات کو قبول کرنے کی بات ہے کہ آپ پیغمبر کی ذات پر یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اس سے محبت کریں۔ تو پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ ظاہر بھی ہے، لیکن ظاہر کا جو باطن ہے وہ تو نور الہی ہے سامنے کرام، لیکن ظاہر کے ذریعے جو ہے، یعنی پیغمبر کی ذات ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہاں آج جو ہے اولیاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، رب والے ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ کہہ لیں آپ انہیں نائبین نبی کہہ لیں، وارث نبی کہہ لیں۔ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک پل کا کام کرتے ہیں اور آپ کو رسول کی ذات تک پہنچاتے ہیں۔ پھر رسول کی ذات کو قبول کر کے آپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک۔ تو یہ ظاہر ہے سامنے کرام۔ تو ظاہر دیکھیں، ہم رہ تو رہے ہیں ظاہر میں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ ہم حیات دنیا، یہ ہے نا آیت نمبر 7 میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں اور باطن سے غافل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل علم جو ہے وہ باطن کا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرم، اصل علم جو ہے وہ باطنی علم ہے، باطن کا، حقیقت کا علم۔ باطن کا علم مطلب حقیقت کا علم، حقیقت، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو وہ حقیقت آپ کو اگر معلوم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو پھر آپ اس سے کام نہیں لے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ جاپان والوں نے ایک مشین بنائی ہے جو ملٹی پرپز ہے، اور لیکن آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ نہیں، اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کام کرے گی، نمبر 1۔ پھر اس سے کام کیسے لیا جائے گا، نمبر 2۔ تو پھر تو وہ ڈبے میں بند رہ کے جائے گی۔ یعنی اگر آپ ایک چیز کی حقیقت نہیں جانتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ میرے لیے کوئی بھی مشین ہے، چھوٹی سی مثال ہے، سامنے کرام زیادہ سر نہ دکھائیں اپنے، اس میں چھوٹی سی مشین ہے، مطلب ایک واشنگ مشین کے کام بہت کرتی ہے، لکھا ہوا ہے اس پہ یہ آپ کے بہت کے کام کرے گی، آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈبہ سا ہے مثال کے طور پہ، تو اب کیا کام کرے گی اور کس طریقے سے کرے گی؟ تو یہ اس کی حقیقت جاننا جو ہے، پھر اس سے آپ کام لے سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں، ہمیں شیشے میں اپنا ظاہر کا جسم یا شکل نظر تو آتی ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز، میں کیا چیز ہوں اور اس سے کام کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ دو باتیں ہیں جو اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اے انسان، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا تھی، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، اور پھر تم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے پھر پیغمبر کی ذات بتاتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اشارہ بتا دوں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے اللہ کو پہچان جائے گا۔ دیکھیں اپنا آپ تو یہ جو لکنگ گلاس ہے اس میں دیتے ہیں، یہ آپ نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ آپ نہ بچے ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ مرد ہیں، نہ جوان ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر وہ تو ظاہر چیز ہے، اصل تو اس کے اندر جو ہے وہ چیز ہے۔ آپ کے اندر کیا ہے، یہ پہچاننے کی چیز ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں اگر میں رک کے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ظاہر کو تو جانتے ہیں،
لیکن اپنے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن اپنی حقیقت سے بے خبر ہے. اور یہ اس کے مظاہر سامعین کرام آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اپنے ارد گرد بہت سے اس کے مظاہر دیکھ لیں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. خاندان کی اکائی سے آپ بات شروع کریں، اس میں میاں ہے، بیوی ہے اور اولاد ہے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اپنی رائے ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں کا ایک گھرانہ ہے بظاہر، اور ان کا اس میں میاں ہے، بیوی ہے، شوہر، بیوی اور بچے. اب یہ آپ دیکھیں، یہ گھرانہ اکثر گھرانوں کو آپ دیکھیں کہ بس ہر ایک کا اپنا ایک خیال ہے اور اپنے خیال کے مطابق زندگی. بچے جو ہیں والدین کو ناسمجھ سمجھتے ہیں، ابا تم نہیں سمجھتے اور اماں تم نہیں سمجھتی، یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر بیوی صاحبہ کی اپنی ایک وہ ہے، یعنی شریعت سے تو ہم بالکل کٹ گئے ہیں. اصل بات یہ ہے شریعت تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک دوسرے سے سلوک کا طریقہ بتاتی ہے، حقوق اور فرائض اور حقوق کا تعین کر کے ہمیں دیتی ہے کہ تمہارے بیوی کو کہتی ہے تمہارا یہ فرائض ہیں، تمہاری یہ حقوق ہیں، فرائض ہیں، اور پھر شوہر کے اپنے حقوق و فرائض ہیں. لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے. تمام لوگ اس میں بیوی، شوہر، بچے، سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں ظاہر کے متعلق. یہ میں خاندان کی اکائی. پھر آپ دیکھ لیں ماں باپ، چاچا، ماموں، چاچی، یہ سارے لوگ آپ دیکھیں اکثر گھرانوں کی، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اکثر گھرانوں میں یہ صورتحال ہے. ہر ایک اپنے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن سے بے خبر ہے. والدین اپنے بچوں کے ظاہر کی فکر تو کرتے ہیں لیکن باطن کی فکر نہیں کرتے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں اچھے اچھے اسکولوں میں، مہنگے مہنگے اسکولوں میں دے مار 4.5 بنانے کے لیے اس کو، یعنی روپیہ پیسے کی مشین بنانے کے لیے اس کو جھونک دیتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں. بعض والدین پیٹ کاٹ کے اچھے اداروں میں اسکولنگ کراتے ہیں اپنے بچوں کی. سب تو مطلب وہ نہیں ہوتے نا صاحب حیثیت، لیکن کم حیثیت کے لوگ بھی اچھے اسکولوں میں، کیا کہ یہ اچھا پڑھ کے بہت سے پیسے مجھے کما کے دے گا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے تعلیم کا. ظاہر کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، ظاہری کا ہم نے اپنے آپ کو ٹٹو سمجھ لیا ہے اور بس ظاہری کے جہنم میں ہم خود بھی پس رہے ہیں. کیا ماں، کیا باپ اور کیا بچے، یہ سب ظاہر کی بھٹی میں ہم نے اس کو جھونک دیا ہے. باطن نو وے، نہیں چاہیے ہمیں باطن. اکثر یعنی ہمارے رویوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں باطن سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کی کیا دعوت ہے، رسول ہمیں کیا فرما رہے ہیں، دین کا مقصد کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، نماز کی ضرورت کیا ہے، قرآن کیا چیز ہے. نو وے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے. ہاں ظاہر، بچی کی شادی ہوتی ہے تو سر پہ آپ اس کو ایک قرآن اچھا سا، ایک اچھی رحل اور ایک قرآن کے سائے میں آپ اسے رخصت کر دیتے ہیں. پھر قرآن جب کوئی مردہ لیٹ جاتا ہے آپ کے صحن میں تو سپارے آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو پڑھو. پھر وہ ہر جمعرات کو جو جمعراتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، یا پھر برسی ہوتی ہے یا چوہلم ہوتا ہے، اس میں یہی ہے کہ بس قرآن کو بس سپارے تقسیم کر دیتے ہیں، اور تو کوئی قرآن ہماری زندگی سے خارج ہے. ایسا میں نکلا قرآن نہ ہم نے اس کو نہیں نہ جاننا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. بہت افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارا ایسا رویہ ہے. قرآن کے احکامات پر ہم عملاً اس کا مذاق اڑا رہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. دیکھیں قرآن کی ضرورت ہم نہیں محسوس کرتے، ہم خود نہیں محسوس کرتے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس سے ہدایت یا اس سے روشنی لی جائے. نو، یا اپنے بچوں کو ہم اس کا پڑھائیں یا ان کی تربیت قرآن کے مطابق ہو، ان کو
سمجھ آئے، بچہ جب بالغ ہو جائے 15-20 سال کا، اس کو مکمل قرآن اور قرآن کی دعوت اس تک پہنچنی چاہیے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، 15 سال میں آپ بچے کو مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے اس دنیا میں نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ نو وے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یعنی اکثریت کی میں بات کروں، اکثریت ایسی ہے، اور یہ تو قرآن کی بات ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اکثریت تو گمان کا اتباع کرتی ہے، اور گمان تو یقین سے آپ حقیقت، صرف گمان سے آپ حقیقت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حقیقت، حق، اس سے گمان آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ گمان تو گمان ہے، ہمارا کیا گمان ہوگا، انسان کا کیا گمان ہوگا، انسان کی عقل کتنی ہے، انسان کی عقل کی رسائی کتنی ہے، وہ تو محدود ہے محسوسات تک، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ ہماری منزل تو لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی، تم تو لاہوت کے پرندے ہو، تمہاری منزل تو یہ دنیا نہیں ہے۔ لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرہ، اس کے مضامین کو تو بہت بنیادی مضامین ہے، سامنے کرام سورہ روم کے، سارا قرآنی پر حکمت ہے، لیکن آپ ان جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ڈوبیں ذرا، اس کے موتی تلاش کریں، اس میں حکمت دیکھیں، اور اس کے مضامین کو دیکھیں کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن اس کے باطن سے غافل ہیں۔ اب یہ آیت کس کے لیے ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے ہے، جو کہ ظاہراً شرک میں مبتلا تھے اور اس پہ اصرار کرتے تھے۔ ہم میں اس میں فرق کیا ہے مشرکوں میں؟ ہم بھی ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں، حقیقت کے بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ہماری باطن کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ قولاً مشرک تھے، ہم عملاً شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم، ہمارے معبود بھی ہیں، ظاہر میں ہم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ میرے کام آئے گا، وہ میرے کام آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو عام ایک سیاسی نقشہ پیش کرتا ہوں، لیڈران ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ان کے جلسے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے، لیکن لیڈر کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے بارے میں لا علم ہے، حقیقت سے وہ بھی بے خبر ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ کیا مطلب، ماجرا کیا ہے؟ ظاہردار ہیں اور ظاہرداری کو ہم پسند کرتے ہیں، حقیقت سے ہم بے خبر ہیں اور بے خبر رہنا چاہتے ہیں، ورنہ قرآن تو موجود ہے، رب والے تو موجود ہیں، اللہ والے تو موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں، لیکن ان سے رابطہ کتنا ہے، ان سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور ہم ان سے چاہتے کیا ہیں؟ اکثر یہ اولیاء کرام، مشائخ اعظام کی طرف ہم جو رخ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ظاہرداری ہے، اور ہم ظاہری ہی ان سے چاہتے ہیں۔ پیر صاحب کوئی تعویذ لکھ دیں مجھے،
ہماری دکان میں بے برکتی ہے، برکت ہو جائے، نحوست ختم ہو جائے، ہمارا بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یہ پڑھنے کے لیے بتا دیں، کوئی تعویذ بتا دیں، ہمارے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، مالی پریشانی ہے، ہمیں کچھ لکھ دیں، ہمارے گھر میں برکت ہو، کاروبار میں برکت، اس لیے جاتے ہیں۔ یہ مزاروں پہ لوگ آپ جو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیاوی مرادیں لے کے، آپ کو جانتے ہیں کہ ایک ولی سے آپ تعلق قائم رکھ لیتے کہ یہ ہمارے دنیا میں برکتوں کی، شیخ کی دعائیں، پیر صاحب کی دعائیں، یعنی یہ ہمارے وہ تصورات ہیں جو ہم نے قرآن سے اور پھر اس سے ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آ پڑا ہے، ایسا کوئی شعر ہے رسول سے، یعنی مخاطب ہو کے شاعر، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ بھئی دعاؤں سے قومیں نہیں بدلتی، رسول کی دعائیں حق ہیں لیکن طریقہ کار دعا کا نہیں ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، نزدیک رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کیجیے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ محنت کیجیے، کوشش کیجیے۔ وانذر بہ الذین، ان کے ذریعے ڈرائیے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اس خطرناک دن سے، جس دن کلیجہ گلے کو آ جائے گا، اور اس دن سے ان لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ تو نہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، وقت دعا نہیں ہے، وقت محنت ہے، وقت کوشش ہے، وقت مجاہدہ ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ ہم نے بس دعاؤں پہ ایک تکیہ کر رکھی ہے۔ دعاؤں کی اپنی ایک جگہ ہے، اپنا ایک وہ ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن طریقہ جو ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں۔ کیوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ یہ دعاؤں سے تھوڑی ہوتا ہے، اپنی حالت بدلنی ہوگی، آپ نے بھی محنت کرنی ہوگی، آپ نے جد و جہد کرنی ہوگی، خود بھی آگاہ ہونا پڑے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت سے، اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور اس منزل کو اپنی منزل بنانا ہوگا جس کے لیے ہم آئے ہیں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور جو ہمارے متعلقین ہیں ان سب کو اس کی نصیحت کرنی ہوگی، تو پھر یہ کہیں جا کے ہوگا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا وقت کی کمی ہے تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the gracious, the merciful. ألف لام ميم. Aleph, Lam, Mim. غلبت الروم The Romans have been defeated. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. In a nearby territory, but following their defeat, they will be victorious. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. In a few years, the matter is up to God in the past and in the future. On that day, the believers will rejoice. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. In God's support, He supports whomever He wills. He is the Almighty, the Merciful. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. The promise of God. God never breaks His promise, but most people do not know. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔